الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو قومی اسمبلی کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نہیں ملیں گی۔ 4-1 سے فیصلہ آیا ہے اور اکثریتی فیصلہ یہ ہے کہ جو دیگر بڑی جماعتیں ہیں قومی اسمبلی میں ان میں یہ نشستیں تقسیم کر دی جائیں گی، لیکن تحریک انصاف نے اس معاملے پر عدالتی چارہ جوئی کا اعلان کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم کے طور پہ منتخب ہونے کے بعد جو انہوں نے تقریر کی تھی اس میں انہوں نے ایک بہت ہی اہم ایک آفر کی تھی، وہ کیا تھی ذرا سنیں۔ میں نہ صرف آج پھر مساق معیشت کا اعادہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ مساق مفاہمت کی بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ آئیں مل بیٹھے مل کر ہم پاکستان کی قسمت سنواریں۔ آپ جتنا شور مچا لیں، جب ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں تو ٹھنڈے دماغ اور دل سے سوچیں کہ کیا میں یہ بات غلط کر رہا ہوں۔ تو بات تو بڑی اچھی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں مفاہمت ہونی چاہیے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھ کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مفاہمت کیسے پیدا ہوگی، کیونکہ آج جب الیکشن کمیشن نے یہ مخصوص نشستوں پہ فیصلے کا اعلان کیا تو سینٹ میں جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آرٹیکل 51(6)D کے مطابق ریزرو سیٹس ہمیں دینی تھی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اناؤنس کیا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے۔ اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس اوبلیگیشن سے بالکل خلاف ورزی کر رہا ہے، آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے۔ آرٹیکل 6 ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے۔ ہم عدالت میں جائیں گے اس کو چیلنج کریں جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ ریزرو سیٹس کس کو جانی ہیں۔ پریزیڈنشل الیکشن اور سینٹ کے الیکشنز پاکستان میں نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک موقف ہے علی ظفر صاحب کا، لیکن ایک سوال انہوں نے پیدا کر دیا کہ اب جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی تو کیا صدارتی الیکشن اور سینٹ کا الیکشن متنازع ہوگا؟ اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی، زین قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ہیں۔ تو تارڑ صاحب سوال بڑا سادہ سا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بات تو بڑی اچھی کی تھی کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، قومی مفاہمت ہونی چاہیے، لیکن یہ جو اب فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، تو اگر اس فیصلے کے تحت اگر آپ کی پارٹی اور پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیاں ان کی جو سنی اتحاد کونسل کی جو نشستیں ہیں تقریباً 23 کے قریب ہیں، یہ اگر آپ لے لیں گے تو پھر قومی اسمبلی میں وہی کچھ ہوتا رہے گا جو ہم 3-4 دن سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ میر صاحب۔ دیکھیں، ایک قانون اور آئین کی منشا ہے اور ایک منشا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو اب سنی اتحاد کونسل بن چکی ہے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 51(6)D اگر آپ پڑھیں، وہ یہ کہتا ہے کہ ریزرو سیٹس پروپورشنیٹ، جو ایک متناسب نمائندگی ہوتی ہے جس کو پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کہتے ہیں، اس کے تحت کنٹیسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز کو ملے گا۔ سنی اتحاد کونسل نے میری ناقص رائے کے مطابق اور علم کے مطابق نیشنل اسمبلی کی کوئی سیٹ نہیں جیتی، ان کا ہاؤس میں وجود ہی نہیں ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی آزاد امیدوار کے طور پہ سامنے آئے، آئین کو پڑھ لیں، الیکشن ایکٹ 2017 کو پڑھ لیں، تو کیا ایک پارٹی جو وہاں موجود ہی نہیں ہے پارلیمان کے اندر، اس کو کیسے متناسب نمائندگی کے تحت جو ہے وہ ریزرو سیٹیں دی جا سکتی ہیں؟ اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ اگر فرض کریں کوئی اور جماعت جوائن کر لیتے، یہ اچک زئی صاحب کی پی کے میپ جوائن کر لیتے، جیسے یہ آزاد امیدوار آئے تھے اسمبلی کے اندر، آج یہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، کیونکہ پی کے میپ ہاؤس کے اندر موجود ہے، اور اگر ان کو نمائندگی ملتی ریزرو سیٹس کی آئین اور قانون کے مطابق ملتی۔ ایک برتن ہے، اس میں پانی ہے، اس میں مزید پانی ڈل سکتا ہے، خالی برتن میں پانی نہیں ڈال سکتے۔ لکھا ہوا ہے قانون کے اندر کہ اگر آپ کی ریزرو سیٹس کی لسٹ مکمل ہو گئی ہے، ایگزاسٹ ہو گئی ہے، آپ نئی لسٹ دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں خدا نخواستہ کسی خاتون یا مائنورٹی کے ممبر کی ڈیتھ ہو جائے یا وہ ریزائن کر دے، اب نئی لسٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک اور قانون میں شک ہے، ہم نے الیکشن سے پہلے اپنی ریزرو سیٹ کی خواتین اور مائنورٹیز کے ممبرز کے نام مدعا کرنے ہوتے ہیں، پبلش کرنے ہوتے ہیں، ہر عام ووٹر کو یہ نالج دینے کے لیے کہ یہ ہماری لسٹ ہے، اگر اس لسٹ پہ بیس کر کے وہ اپنا ڈیسیجن چینج کرنا چاہتا ہے تو وہ چینج کر سکتا ہے۔ تو یہ ضد ہے میں نہ مانوں کی۔ مفاہمت کے ہم حامی ہیں، مگر پرانا وہ لاڈلا ازم نہیں چل سکتا کہ 2018 میں آپ جیسے اقتدار میں آئے تھے اور جو آپ حرکات 4 سال کرتے رہے، آپ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو آئین کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا جائے، قانون کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا جائے
اور آپ کی ضد پہ آپ کو یہ سیٹیں دے دی جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. جی زین قریشی صاحب، کیا سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کے مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے یا عدالت سے آپ کو کوئی امید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، سب سے پہلے تو جو میرے بھائی عطا تارڑ نے بات کی ہے، وکیل ہیں، قانون کو مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، لیکن آئین جو ہے وہ ٹرمپ کرتا ہے الیکشن ایکٹ کو. آئین کے اندر آرٹیکل 51D اور E کی انہوں نے جو بات کی ہے اس میں پولیٹیکل پارٹی کا ذکر ہے، نہ کہ پارلیمنٹری پارٹی کا ذکر ہے. اگر انہوں نے جو اب انہی کی مثال لے لیتے ہیں، انہوں نے کہا جی ایک پیالہ ہو اس کے اندر خالی ہو تو کیوں نہیں ڈل سکتا؟ بالکل ڈل سکتا ہے. اگر ایک پیالہ قومی اسمبلی میں موجود ہے، بے شک وہ خالی ہے، اس میں اگر 100 آزاد امیدوار چلا گیا تو وہ پیالہ بھر گیا ہے. آپ نے قومی اسمبلی کے اندر SIC کے وجود کو تسلیم کیا ہے. ہم جو 92 ممبر اب بیٹھے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، ہمیں آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے نا، SIC کا حصہ تسلیم کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے پروپورشنل ریپرزنٹیشن آف اے پولیٹیکل پارٹی پہ آپ نے ہمیں ریزرو سیٹس دینی ہے، نان مسلمس کی بھی دینی ہے، خواتین کی بھی دینی ہے. یہ تو اگر فیصلہ آتا نا کہ یہ کہتے کہ یہ ہمیں نہیں سیٹیں دے رہے تو وہ ایک بات ہوتی، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی SIC کو اس کے حصے کی سیٹیں نہیں ملنی اور وہ سیٹیں جو ہیں وہ بٹوارا ہو جانا ہے ریمیننگ پارٹیز میں، یہ آئینی طور پہ غلط ہے، یہ قانونی طور پہ غلط ہے. اور اسی کو ہم انشاءاللہ کورٹ میں چیلنج بھی کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارا موقف اس میں درست ثابت ہوگا. اچھا ناز بلوچ صاحب، کیا یہ اخلاقی طور پہ درست ہوگا کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ جو تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی جو سیٹیں بنتی ہیں 23، ان میں سے کچھ سیٹیں آپ لے لیں، کچھ PMLN لے لے، آپ لینا پسند کریں گے وہ سیٹیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب، اخلاقی طور پہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی اور اخلاقیات جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، اسپیشلی ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جہاں جوتے لہرائے جا رہے ہیں، جہاں مکے دکھائے جا رہے ہیں، جہاں گالیوں کی اور نفرت کی سیاست ہے. اس چیز کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے. جہاں تک آپ نے بات کی رویے کی اور آئینی طور پہ، قانونی طور پہ کیا ہونا چاہیے، جو آئین پاکستان کہے گا اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اپنا سٹینڈ لے گی اور اسی کے مطابق ہی ہم چلیں گے. دیکھیں میر صاحب، یہ ہماری غلطی نہیں ہے. آج اگر سنی اتحاد کونسل میں میرے بھائی زین چلے گئے اور یہ جو سابقہ PTI آج موجودہ سنی اتحاد کونسل بن گئی ہے، یہ جو سفر انہوں نے طے کیا یہ اپنی کوتاہیوں سے کیا ہے. یہ ان کو پیپلز پارٹی اور PMLN نے نہیں کہا تھا کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر الیکشنز نہ کرائیں. ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا اپنی پارٹی کی کانسٹیٹیوشن کی خود وائلیشن کریں، لیکن جب انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے الیکشنز نہ کرائے، اپنی ہی کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی خود ہی کی، جس کی بنا پہ ان کو نشان سمبل نہ ملا، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے جو انہوں نے نقصان اپنے آپ کو خود پہنچایا ہے وہ کوئی اور پارٹی ان کو نہیں پہنچا سکتی تھی. اچھا اب اگر سیٹس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قانون کے مطابق جس پروپورشن سے سیٹس ڈیوائیڈ ہوں گی، ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پارٹیز جن کا جو ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں موجود ہے، جو پہلے ہی لسٹ دے چکے ہیں، جس طرح عطا نے ڈیفائن کیا، یہ لیگلی ایک فیکچول جو بات ہے وہ حقیقت یہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کو آلریڈی اپنی لسٹ دے چکی ہیں ان کی لسٹ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی نمائندگی ہی پارلیمنٹ میں نہیں تھی اس کے لیے فیصلہ الیکشن کمیشن کر چکی ہے. اگر ان کو اعتراض ہے تو اس کو چیلنج آگے جا کے کر سکتے ہیں. اچھا